بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا مكي المدني أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله إلى ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب الحسين، وأبغض الله من أبغض الحسين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے دعا ہے کہ خداوند آپ مومنین، بزرگان، نماز گزاران کا اس فرش عذاب پہ آنا خداوند اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور ساتھ ہی دعا ہے کہ انشاءاللہ آپ سب کی، ہم سب کی، خصوصاً بانیان مجالس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ یقیناً مومنین، آپ سب حاجات لے کے آتے ہیں، خداوند اس ذکر کے صدقے آپ سب مومنین کی حاجات کو پورا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ سب کیا ہے، نا امید اس در سے نہیں جائیں گے، اس لیے کہ آج تک اس در سے کوئی خالی نہیں گیا ہے۔ اور آخری دعا یہی کہ پرآشوب زمانہ ہے، خدا سے دعا ہے کہ وارث زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہترین ذریعہ ہے صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. پہلی مجلس ہے، یا یوں کہیں کہ عشرے کا آغاز ہوا چاہتا ہے، لہٰذا آپ مومنین ایک بآواز بلند صلوات بھیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خود کو کم نہیں سمجھیے گا، آپ کی تعداد بہت زیادہ ہے، انشاءاللہ اور بھی اس سے بڑھے گی۔ صرف آپ کی توجہ میری طرف رہے، اس لیے کہ ہم سب کا یہاں کے بیٹھنا یقیناً ان مصلحتوں کے زیر نظر ہے کہ ہم کچھ بیان کریں، آپ کچھ سنیں، عزاداری ہو، فضائل و مصائب ہو، گریہ و پرسا، یہ سارے مقاصد مل کے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہم سب متوجہ رہیں کیا ہو رہا ہے، کیا سن رہے ہیں اور کیا سماعت فرما رہے ہیں آپ۔ لہٰذا جتنی بھی دیر سماع خراشی ہو، توجہ میری طرف، کیونکہ بچے ہوتے ہیں عموماً مجالس میں، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ تو کوشش کریں گے گفتگو مفید رہے، اگرچہ مختصر ہی کیوں نہ رہے، آپ کی توجہ رہے گی انشاءاللہ۔ اگر زحمت نہ ہو، مجلس کو معطر کیجئے، صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا اور محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی حبیب کی
کبریا خاتم الانبیاء خاتم المرسلین، جس کا مزاج نطق، یا یوں کہوں جس کا نطق مزاج وحی بنتا ہے، وہ حبیب کبریا ارشاد فرما رہا ہے، حسین منی، حسین مجھ نبی سے ہے، حسین مجھ محمد سے ہے، حسین مجھ رسول سے ہے، حسین مجھ خاتم الانبیاء سے ہے، حسین مجھ سید الانبیاء سے ہے، اور میں حسین سے ہوں۔ دو پہلو ہو گئے، پوری توجہ رہے۔ ایک نقطہ یا پہلو یہ ہے کہ میں حسین سے ہوں، ایک دو حسین مجھ سے ہے، دو۔ تیسرا نقطہ، شاید یہاں تک حدیث سنی جاتی ہے، اس کے بعد کم ہی بیان کیا جاتا ہے، احب اللہ من احب الحسین، خدا محبت کرتا ہے من اس سے، من احب الحسین، جو حسین سے محبت کرے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے۔ تین۔ چوتھا نقطہ، وَأَبْغَضَ اللَّهُ مَنْ أَبْغَضَ الْحُسَيْنَ، اور اللہ غضبناک ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ ابغض ہوتا ہے، من ہر اس شخص سے، ابغض الحسین، جس سے حسین غضبناک ہو جائے۔ ایک مل کے درود بھیجی محمد والے۔ تمہیدی گفتگو ہے، ایک مجلس سننے کے بعد اندازہ نہیں لگائے گا، انشاءاللہ عشر آپ کے ساتھ ہیں، لہٰذا چار اہم نکات ہیں، چار اہم پہلو پائے جاتے ہیں اس ارشاد نبوی میں۔ دیکھیے، اگر آیت نازل ہو تو اس کا شان نزول بیان کیا جاتا ہے، سورہ نازل ہو تو اس کا شان نزول بیان کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث کا منظر ہے، چار پہلو، اس منظر کے پس منظر میں کچھ چیزیں موجود ہیں، جیسے قرآن کی شان نزول ہوتی ہے، میں آپ کے لیے اس پس منظر کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ اچھا، یہ حدیث اہل سنت و تشیع دونوں کے درمیان تواتر کے ساتھ نقل ہوئی، میں ایک حوالہ بھی دیتا جاؤں۔ یہی حدیث اہل سنت کی معتبر کتاب ابن ماجہ میں، اور حدیث کا نمبر ہے 17111۔ اسی طرح ترمذی میں بھی اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 3575۔ اسی حدیث کو، جس کو میں نے سرنامہ کلام انجام دیا ہے، یہی حدیث آپ معتبر ترین صحاح ستہ میں آپ کو ملیں گے۔ ایک صحابی ہے، ایک راوی ہے، جس کا نام ہے یعلا ابن مرہ عامری۔ یعلا ابن مرہ عامری نے اس حدیث کو حضرت سے نقل کیا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ پس منظر بیان کر رہا ہوں حدیث کا، تاکہ فضا بن جائے، دیکھیں کہ کلام کتنا نورانی، کتنا بلند مرتبہ ہے۔ یعلا کہتے ہیں، یعلا ابن مرہ عامری کہتے ہیں کہ وَأَنَا مَعَ الرَّسُولِ اللَّهِ، ایک دن میں یعلا عامری اللہ کے رسول کے ساتھ تھا، کہیں پہ جا رہے تھے، إِلَىٰ طَعَامٍ دَعَوْهُ، اللہ کے رسول کو کسی نے طعام کھانے کی دعوت دی تھی۔ وَأَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، یعلا کہتے ہیں میں بھی اللہ کے رسول کے ساتھ دعوت کے لیے ہو گیا، ساتھ چلنے لگا۔ دیکھیے، بزرگان ہیں، صحابہ ہیں، ہاں پیغمبر کی بزم کے لوگ ہیں، جب کھانے کی دعوت ہو، وَأَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ إِلَىٰ طَعَامٍ دَعَوْا لَهُ، اللہ کے رسول کو دعوت ہوئی، یعلا کہتا ہے کہ یعلا مرہ عامری کہتا ہے میں بھی اللہ کے رسول کے ساتھ ہو گیا۔ جب کھانے کی دعوت ہوئی تو کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بھی چلوں، اور یعلا بھی ساتھ میں چل پڑا۔ اور اسی طرح جب مال غنیمت کی تقسیم ہوتی ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بھی چلوں۔ جب جنگ کا بہانہ ہو اور بیت المال یا جنگ کی غنیمت کے تقسیم ہونے کا امکان ہو تو کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بھی چلوں۔ بس کھانے کی دعوت، یا رسول اللہ میں بھی چلوں۔ مال غنیمت کی تقسیم، یا رسول اللہ میں بھی چلوں۔ جنگ میں تقسیم مال کی امید ہے، یا رسول اللہ میں بھی چلوں۔ ابھی 24 ذی الحجہ کو مباہلہ ہوا ہے، سارے مقام پہ کہا یا رسول اللہ میں بھی چلوں، یا رسول اللہ میں بھی چلوں۔
کوئی تو ہوتا جو کہتا کہ یا رسول اللہ مباہلہ کے میدان میں بھی چلوں، اس لیے نہیں کہا کیونکہ خدا فرماتا ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ، مباہلہ میں سچوں کو کامیابی ملنی ہے اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہونی ہے، اس لیے کھانے کی دعوت پر یا رسول اللہ میں بھی چلوں، مال غنیمت کی تقسیم یا رسول اللہ میں بھی چلوں، جنگ میں تقسیم کی امید، مال کی امید یا رسول اللہ میں بھی چلوں، کوئی تو ہوتا مباہلہ کے میدان میں کہتا کہ یا رسول اللہ میں بھی چلوں، اس لیے نہیں کہا۔ یہ ہے جھوٹے پہ لعنت کا میدان۔ اگر لعنت جھوٹے پہ پیچھے لگ گئی، ان کو معلوم تھا قیامت تک جان نہیں چھوٹے گی۔ مل کے درود بھیجیے محمد وآل محمد۔ وَأَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، میں اللہ کے رسول کے ساتھ ہو گیا۔ کیوں؟ إِلَىٰ طَعَامٍ دَعَوْا لَهُ، اللہ کے رسول کو کسی نے کھانے پہ بلا لیا تھا اور یہ بھی ساتھ ہو گئے۔ کہتے ہیں ہم چلتے رہے، فَإِذَا الْحُسَيْنُ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فِي الطَّرِيقِ، کہتے ہیں کہ ہم چلتے رہے اللہ کے رسول کے ساتھ یہاں تک کہ راستے میں فی الطریقے، راستے میں امام حسین علیہ السلام سے ہمارا برخورد ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے۔ جب ان سے ملاقات ہوتی ہے یلعبو، راوی کہتے ہیں امام حسین یلعبو مع الغلمان، بچوں کے ساتھ، امام حسین کا 5 سال کا سن ہے، بچوں کے ساتھ امام حسین کھیل رہے تھے۔ یہ ان کی روایت ہے، ہماری روایت میں ایسا نہیں ہے۔ معصوم حجت خدا جس کا ایک ایک لمحہ بشریت کی ہدایت کے لیے ہے، کبھی وہ کھیل کود میں وقت ضائع نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا ہماری روایت میں یہ ملتا ہے جب حضرت گھر سے چلے مسجد نبوی کے دروازے پر امام حسین سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہ کھیلنا اور یلعبو کی روایت ہمارے ہاں نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یالا کہتے ہیں ہم چل رہے تھے، فَإِذَا الْحُسَيْنُ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فِي الطَّرِيقِ، ہم نے راستے میں حسین کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے پایا۔ اور جب کھیلتے ہوئے پایا، اب دیکھیے شان رسول اور شان امام حسین، فَاسْتَقْبَلَ، اللہ کے رسول نے حسین کا استقبال کیا۔ اچھا دیکھیں امام حسین علیہ السلام بچپنا ہے، 5 سال کے ہیں تقریباً، اور جب کہ ہمارے نبی وحی کا اعلان ہو چکا، رسالت کا اعلان ہو چکا، مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں آ چکے اور اسلامی حکومت بھی برپا کر چکے، اتنے سارے مقامات کے بعد فاستقبلا، اللہ کے رسول نے استقبال کیا امام حسین علیہ السلام کا۔ کیسے؟ فبسط یداہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو کھول دیا، جیسے کہہ رہے ہیں آؤ میرے لال میرے سینے سے لگ جاؤ۔ باسط یدا ہے، اللہ کے رسول نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے، اور حسین کیا کر رہے ہیں؟ والحسین کیا کر رہے ہیں؟ یفرو ہا ہونا مرہ ہا ہونا، کیونکہ بچے تھے، کبھی یہاں جاتے ہیں کبھی وہاں چل کے جاتے ہیں، جیسے بچے بھاگتے ہیں، کبھی وہاں چلے گئے کبھی وہاں چلے گئے امام حسین۔ اللہ کے رسول استقبال، دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے، اور یہ حسین ہے کہ ناز کر رہے ہیں، کبھی اس طرف جاتے ہیں کبھی اس طرف جاتے ہیں، مرہ ہونا کبھی یہاں تو کبھی وہاں جاتے ہیں۔ اب اللہ کے رسول نے اور امام حسین کے لیے اہتمام فرمایا، وجعل رسول اللہ، اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ یزاحقہ، ہاتھ کھلے ہیں، حسین کا استقبال ہے، حسین کبھی اس طرف تو کبھی اس طرف۔ اللہ کے رسول نے وجعل رسول اللہ یزاحقہ، امام حسین کو ہنساتے رہے، جیسے بچوں کو ہنساتے ہیں نا بڑے بزرگان، دادا تایا ابو، امام حسین کو اللہ کے رسول ہنسا رہے ہیں۔ بس پہلی بات فاستقبلا، استقبال کیا۔ 2 باسطہ یدائے ہے، اللہ کے رسول نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ 3 کیا کیا ہے؟ وجعل رسول اللہ یزاحقہ، امام حسین کو ہنسانے کی کوشش کر رہے ہیں، امام حسین کو ہنسا رہے ہیں اللہ کے رسول۔ اتنے میں حتی
اخذا الحسین، حتیٰ کہ امام حسین علیہ السلام کو اللہ کے رسول نے پکڑ لیا، اپنے سینے سے لگا لیا۔ سینے سے لگانے کے بعد ایک عجیب کام کیا میرے مولا نے۔ اگر آپ کو یاد ہو، میں اس حدیث کا شان نزول پس منظر پیش کر رہا ہوں، یہ حدیث کب اور کیسے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی، جب سینے سے لگایا، نبوت نے امامت کو اپنے آغوش میں لیا اور وہ محبت بھری تقبیل کی اور سایہ نبوت، سایہ امامت پر پڑا۔ جب قریب کیا تو عجیب کام کیا اللہ کے رسول نے۔ کیا کیا؟ اللہ کے رسول نے ایک عجیب کام کیا۔ فرمایا کیسے؟ وَجَعَلَ إِحْدَى يَدَاهُ، اللہ کے رسول نے اپنے دو ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ جعل قرار دے دیا علی عنقہ، حسین کی ٹھوڑی کے نیچے۔ پوری توجہ رکھیے گا، فضا کو ذہن میں رکھیے گا۔ استقبال کیا، ہاتھ پھیلائے، سینے سے لگایا۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ ایک ہاتھ کو، دائیں ہاتھ کو امام حسین علیہ السلام کی ٹھوڑی کے نیچے، تحت عنقہ، امام حسین کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا۔ والاخرى، دوسرا ہاتھ علی تحت کفہ، امام حسین کی پشت سر یا کف پر رکھ کے امام حسین علیہ السلام کو عجیب طریقے سے اللہ کے رسول استقبال کر رہے ہیں۔ ورفع، جب یہاں ایک ہاتھ رکھا، ایک ہاتھ سر کے پیچھے رکھا، تو ایک کام کیا اللہ کے رسول نے، ورفع راسہ، اللہ کے رسول نے حسین کے سر کو بلند کیا۔ اللہ کے رسول نے سر حسین کو بلند کیا۔ اب کون بلند کر رہا ہے؟ اللہ کا رسول ہے، حجت خدا ہے۔ اب کس کے سر کو بلند کر رہا ہے؟ وہ جو بچپن میں، اگرچہ بچپن میں ہے مگر نام اس کا حسین ہے، سید شباب اہل الجنت ہے، اس کے سر کو بلند کیا۔ ایک جملہ ہدیہ کروں گا، جس سر کو رسول بلند کرے، جس سر کو رسول اپنے دست مبارک سے بلند کرے، جس سر کو رسول اپنے دونوں ہاتھوں سے بلند کرے، پھر وہ کبھی سر نہ جھکا ہے نہ جھکے گا۔ اور یہی وجہ ہے امام حسین علیہ السلام کا سر کٹ تو گیا ہے مگر کٹنے کے بعد بھی نو کے نیزہ پہ بلند ہی رہا ہے۔ اللہم صلی درود بھیجیے محمد و آل محمد، صلی علی محمد۔ یہ وہ سر ہے جو بچپن سے بلند ہے، کٹنے کے بعد بھی نو کے نیزہ پہ بلند ہی رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے رسول نے عجیب اہتمام کیا، فَوَضَعَ فَاهُ فِيهِ، اپنے منہ کو حسین کے منہ پہ رکھ دیا، فَقَبَّلَهُ، اور اس کے بوسے لیتا رہا۔ بس آئیے میں جمع کر کے ایک مطلب آپ کو دوں۔ پہلا کام کیا فاستقبلا، استقبال کیا اللہ کے رسول نے امام حسین کا۔ دوسرا کام کیا وبسط یداہ، ہاتھوں کو پھیلا دیا، فآخذ، پکڑ لیا، لے لیا، عکس کر کے سینے سے لگایا۔ سینے سے لگانے کے بعد ایک ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے، ایک ہاتھ پشت
سر رکھ کے رفع رأسہو آپ کے سر کو بلند کیا، پھر منہ کو منہ پہ رکھ دیا، فقبلہ اللہ کے رسول حسین کے بوسے لیتے رہے۔ جب بوسے لیتے رہے پھر امام حسین نے بوسے لینے کے بعد کہا، فرمایا کیا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب الحسین، خدا اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ وابغض اللہ من، خدا غضبناک ہوتا ہے اس شخص سے، من ابغض الحسین، جو حسین جس سے ابغض و ناراض ہو جائے۔ مل کے درود بھیجیے محمد والے، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہ کے رسول نے دو ہاتھوں سے ایک سر کو بلند کیا۔ آئیے میں آپ کو ان دو ہاتھوں کی عظمت، توجہ ہے آپ کی، ان دو ہاتھوں کی عظمت بیان کروں، جن دو ہاتھوں سے اللہ کے رسول نے سر حسین کو بلند کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کی سر کی بلندی کو آج بیان کرنا ہے۔ حسین کتنا بلند ہے اور اس کا سر کتنا بلند ہے، اور آخر میں عرض کروں گا اس حسین کا مقصد کتنا بلند ہے جس کے لیے یہ سر آپ نے قربان کیا ہے۔ سورہ مبارکہ انفال کی آیت نمبر 17 ہے، پوری توجہ رکھیے گا۔ سورہ مبارکہ انفال آیت نمبر 17، خدا فرماتا ہے، ما رمیتا اذ رمیتا، جب تم نے مارا۔ میں واقعہ بیان کر دوں کہاں پر ہے۔ جنگ بدر پہلی اسلامی جنگ ہے اور اللہ کے رسول جنگ پہ گئے۔ 313 مومن ہیں، مقابل میں 1000 مشرک ہے، اور جہاں جا کے پڑاؤ ڈالا ہے بدر کے مقام پر، مسلمانوں کی وہ جگہ تھی پڑاؤ ڈالنے کی جو بالا تھی، اوپر تھی۔ مشرکین کی وہ جگہ تھی، پہاڑی کا وہ حصہ تھا جو نشیبی علاقہ تھا، نشیبی پہلو تھا، نیچے والا پہلو تھا، شدید گرمی تھی۔ اللہ نے اپنے نبی اور اس کے چاہنے والوں کی مدد فرمائی۔ پہلا کام کیا اللہ کے رسول نے، بلکہ یوں کہ اللہ نے یہ کیا، اپنی رحمت اور بارش کو نازل فرمایا تاکہ دشمن جیسے زیر ہے نشیبی علاقوں میں ویسے ہی زیر رہے۔ گرمی کا موسم ہے، پیاس کم ہو جائے گی۔ دوسرا، اللہ نے خاص لطف کیا بدر کے مقام پر، 1000 ملائکہ کو نازل فرمایا، جاؤ میرے حبیب اور اس کے ساتھیوں کی مدد کرو جنگ میں۔ تیسرا لطف میرے اللہ نے یہ فرمایا، جب جنگ کا میدان سج گیا اور جنگ کے لیے بالکل سب تیار ہو گئے فوجیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، میں ایک کام کرتا ہوں، میرے کام کرنے کے بعد جب میں اشارہ کروں تو حملہ کر دینا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا یا علی، اللہ کے رسول نے کہا یا علی، تو مولا کائنات حاضر ہو گئے۔ اب یہ روایتیں مختلف ہیں، بعض روایتیں کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے مٹھی بھر کنکریاں دے دو، بعض روایتیں کہتی ہیں کہ نہ، مٹھی بھر ریتی آپ نے لے لی ہے، بعض نے کہا کہ اللہ کے رسول نے ایک تیر چلایا، بعض روایتیں کہتی ہیں اللہ کے رسول نے ایک نیزہ چلایا ہے۔ روایتیں مختلف ہیں، مگر ایک بات مسلم ہے کہ جنگ بدر ہے اور اللہ کے رسول نے ایک چیز پھینکی مشرکین کی طرف سے، مٹھی بھر ریتی لی اور ایک مٹھی ریتی مشرکین کی طرف پھینکی۔ کبھی کہا کہ نہ، وہ مٹھی بھر ریتی نہیں تھی، اس مٹھی میں کنکریاں تھیں۔ اللہ کے رسول نے ایک مٹھی میں ریتی یا کنکری لی اور لینے کے بعد مشرکین کی طرف اس کو پھینکا۔ جب پھینکا، اب کہا مسلمانوں سے کہ اب جاؤ حملہ کر دو۔ اور جب اللہ کے رسول نے، توجہ رکھیے گا، جب اللہ کے رسول نے مٹھی بھر کنکریاں یا ریتی مشرکین کی طرف پھینکی تو اللہ نے آیت کو نازل فرمایا ما رمیتا، آپ نے نہیں مارا، آپ نے نہیں پھینکا، اذ رمیتا، جب آپ نے مارا، جب آپ نے مارا آپ نے نہیں مارا، جب آپ نے پھینکا
آپ نے نہیں پھینکا، پھر کس نے مارا، پھر کس نے پھینکا؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، یہ اللہ ہے جس نے مارا ہے۔ توجہ رکھیے گا۔ تو اب تک ہم یہی سوچتے رہے، یہی سنتے رہے کہ مولا کائنات کے فضائل میں کہ آپ کا ہاتھ ید اللہ ہے، آپ کا چہرہ وجہ اللہ ہے، لیکن یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے مارا، اللہ کے رسول کو جواب دیا خدا نے، اے حبیب از رمایتا ما رمایتا از رمایتا، جب آپ نے مارا آپ نے نہیں مارا تو پھر کس نے مارا؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، یہ اللہ ہے جس نے مارا ہے۔ تو اللہ نے رسول کے ہاتھ کو، اللہ نے دست مبارک کے پیمبر کو اپنی طرف نسبت دی ہے۔ اب تک سمجھ رہے تھے کہ فقط علی مولا کے ہاتھ ید اللہ ہے، آج پتہ چلا مرتضیٰ کے علاوہ مصطفیٰ کے ہاتھ بھی ید اللہ کا مصداق ہے۔ محمد وآل محمد لن ترسلوا اللہم صلی علی محمد۔ ما رمیت اذ رمیت، سورہ انفال آیت 17، ما رمیت اذ رمیت، آپ نے نہیں مارا جب آپ نے مارا، ولیکن اللہ رما، مگر اللہ نے مارا ہے۔ توجہ رکھیے گا، ایک نقطہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے ایک ہاتھ کے ذریعے، ایک ہاتھ میں ایک مٹھی میں ریتی پھینکی دشمن کی طرف، ایک مٹھی میں کنکریاں لے کے دشمن کی طرف پھینکا۔ ایک ہاتھ کی یہ عظمت ہے، اللہ کے رسول کے ایک ہاتھ کی یہ عظمت ہے، اللہ کے رسول کے ہاتھ کی حرکات کی ایک یہ برکت ہے کہ جب وہ حرکت میں آئے، جب یہ ہاتھ کچھ انجام دے، جب یہ ہاتھ کچھ مارے، جب یہ ہاتھ کچھ پھینکے تو اللہ کہتا ہے آپ نے نہیں مارا، یہ اللہ نے مارا ہے۔ ایک ہاتھ کی یہ نسبت ہے، اللہ کی طرف جاتی ہے۔ جب امام حسین کو اللہ کے رسول نے رفع راسہ، جب آپ کے سر کو بلند کیا، ایک ہاتھ سے بلند نہیں کیا تھا، ایک ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے اور ایک ہاتھ پشت گردن تھا۔ جب ایک ہاتھ کی یہ عظمت ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، جب ایک ہاتھ کی نسبت اللہ کی طرف جاتی ہے، جس کو دو ہاتھوں سے بلند کیا، اب اس کے لیے کیا کہیں گے؟ عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی، عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ آج یکم محرم اور شب 2 محرم ہے۔ عزیزان، یہ گریے کا موسم ہے، جیسے حج کا موسم آتا ہے، جیسے روزے کا موسم آتا ہے، یا یوں کہوں عبادتوں کی مختلف قسمیں ہیں۔ ہر عبادت کے لیے ایک خاص وقت، ایک خاص موسم آیا کرتا ہے۔ مومنوں کے لیے رونے کا خاص وقت آن پہنچا ہے، جسے ہم محرم سے تعبیر کرتے ہیں۔ عزیزو، میرے الفاظ صرف سہارا ہیں، آپ کا تصور ہی گریے کے لیے کافی ہے۔ اگر کسی سے کہا جائے آج محرم ہو گیا ہے تو فقط وہ لفظ محرم سن کر ہی اس کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، زار و قطار گریہ کرنے، اس لیے کہ مومن کے دل میں قبر حسین ہوا کرتی ہے، بس کچھ یاد تازہ کرنی ہے اسی غم کے لیے، نہیں معلوم آئندہ سال زندہ رہیں یا نہ رہیں۔ آئیے اس غم کا آغاز کرتے ہیں۔ میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، 28 رجب کو میرے مولا نے مدینہ چھوڑا، اور وہ کس طرح چھوڑا میں بیان نہیں کر پاؤں گا۔ 3 شعبان کو میرے مولا اپنے خانوادہ
مستورات مخدرات عصمت کو لے کے مکہ کی سرزمین پر پہنچے۔ 8 ذی الحجہ کو میرے مولا حج نہ کر سکے، عمرہ میں تبدیل کر کے میرے مولا نے خانہ خدا کو خدا حافظ کہا۔ ہاں، اب امام حسین کا وہ سفر شروع ہو گیا جو عام نہیں ہے بلکہ خاص سفر ہے۔ یہ وہ سفر ہے جسے اللہ کے رسول نے آنے تھے امام حسین کی آمد کے وقت بیان کیا تھا۔ یہ وہ سفر ہے جسے مولا مرتضیٰ بیان کر کے گئے تھے۔ یہ وہ سفر ہے جسے سیدہ سن سن کے رویا کرتی تھی، ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین اکیلا شہید ہو جائے گا۔ یہی وہ سفر ہے جس کا آغاز ہو چکا۔ میں نے مختصر کیا، حتیٰ بلغ الحسین کربلا، 2 محرم کو، وکان من الثانی من المحرم، محرم کی 2 تاریخ کو میرے مولا سرزمین کربلا پر پہنچے۔ بس پہنچتے ہی ایک سوال کیا اہل کربلا سے، فرمایا مسم هذه الارض، اے یہاں کے رہنے والوں اس زمین کا نام کیا ہے؟ اس سرزمین کو کیا کہا جاتا ہے؟ وکیل شط الفرات، ایک جوان آگے بڑھا، کہا ہے مسافر اس سرزمین کو شط الفرات کہتے ہیں۔ میرے مولا نے پوچھا ہاں کوئی اور نام بھی اس کا ہے؟ وکیل ایک اور آگے بڑھا، پڑھ کے کہتا ہے اسے نئے نوا کہتے ہیں۔ میرے مولا نے پوچھا ہاں یہاں کے رہنے والے کوئی اور نام بھی اس کا ہے؟ تو ایک جوان آگے بڑھا، کہا ہے مسافر اس کا ایک اور نام بھی ہے، اسے غازریہ کہتے ہیں۔ جب 3-4 نام سن لیے نا، اس کو غازریہ کہتے ہیں، اس کو شط الفرات کہتے ہیں، اس سرزمین کو نئے نوا کہتے ہیں۔ ایک دور بیٹھا ہوا ایک بوڑھا بیٹھا ہوا سب باتیں سن رہا تھا کہ ایک شریف خاندان سے مسافر آیا ہے جس کے ساتھ بچے بھی ہیں، مستورات بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اس سرزمین کا نام پوچھتا پھر رہا ہے۔ وہ بوڑھا دور سے بیٹھا سن رہا تھا، اے ضعیف العمر تمہیں کیا معلوم یہ کون آیا ہے؟ اسے حسین کہتے ہیں، یہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ شریکت الحسین ام المصائب زینت الکبریٰ بھی ساتھ ہے۔ یہ اکیلا نہیں، اس کے ساتھ ام کلثوم بھی ہے، یہ اکیلا نہیں، اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے، اور اس کے ساتھ ششمایا علی اصغر بھی ہے، اس کے ساتھ سینے کا تعویذ سکینہ بھی ہے۔ وہ بوڑھا جب سن چکا اس نے کمر کس کے باندھی، عصا کا سہارا لیا، بس آخری جملے، عصا کا سہارا لیا۔ وہ ضعیف العمر بڑی مشکل سے کانپتا ہوا اٹھا، اٹھنے کے بعد مولا حسین کے پاس آیا، سلام کیا، کہا مسافر کیا ڈھونڈتے پھر رہے ہو؟ کہا یہ بتاؤ اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ کہا ابھی تو آپ نے سنا اس کا نام نئے نوا ہے، شط الفرات ہے، غازریہ کہتے ہیں۔ لگتا ہے امام کو کسی خاص نام کا انتظار تھا۔ وہ بوڑھا کانپتے ہوئے لب و لہجہ میں کہتا ہے ہاں ہم نے اپنے بڑوں سے ایک اور نام بھی سرزمین کا سنا ہے۔ مولا پوچھتے جلدی بتا اس کا نام کیا ہے؟ وہ بوڑھا پھر سے کہتا ہے ہاں وکیلا کرب و بلائد، اے مسافر اس سرزمین کا ایک اور نام ہے جسے کرب و بلا کہتے ہیں۔ کرب و بلا کوئی عام سرزمین نہیں۔ حضرت نوح سے کہا وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ
من الکرب العظیم، اللہ نے نوح کو کرب عظیم سے نجات دی۔ اور بنی آل فرعون کے بارے میں فرمایا یہ وہ ہے اس کو نجات دی ہم نے من بلائن عظیم، اس کے لیے بلائے عظیم اکیلی، نوح کے لیے کرب عظیم اکیلا۔ آخری جملہ میرے مولا حسین کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک کرب عظیم ہے، ایک بلائے عظیم ہے۔ میرے مولا نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، اعوذ بک من کرب بلائن، اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں اس سرزمین کرب و بلا سے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم حسین یا حسین مولا